بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، مولانا ظفر احمد عثمانی ایک ایسے دور میں ہندوستان سے حج کرنے کے لیے حجاز مقدس گئے کہ جب لوگ بحری جہازوں میں سفر کر کے حج کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ واپسی پر انہوں نے یہ واقعہ قلم بند کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر کسی محفل میں ایسا لاجواب نہیں ہوا سوائے ایک موقع پر کہ جب ہم حج کرنے کے دوران مدینہ طیبہ گئے تو اس وقت مسجد نبوی سے ملحقہ اپنا خیمہ لگا لیا اور وہاں رہائش رکھی، اور ادھر سے ہی مسجد نبوی میں آ جاتے۔ چونکہ شدید گرمیوں کا موسم تھا تو جب ہم تمام حاجی اکٹھے ہو کر شام کا کھانا کھاتے تو اس وقت وہاں سے گرم موسم کی وجہ سے تربوز خرید لیتے اور کھانے کے بعد اسے کھاتے اور اس کے چھلکے باہر پھینک دیتے۔ اس دوران ہم نے کیا دیکھا کہ ایک 7 سے 8 سالہ بچہ آتا اور چھلکوں کے ڈھیر میں سے چھلکے اٹھاتا، جو ہلکی سرخی مائل گری رہ جاتی اسے کریٹ کریٹ کر کھا لیتا۔ اب جب یہ معمول 2 روز تک دیکھا تو میں نے پیار سے بچے سے پوچھ لیا کہ بیٹے تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میری والدہ نے عقد ثانی کر لیا ہے اور گھر میں غربت اور فاقے ہیں۔ میں مدینے کا بچہ ہوں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے مہمانوں سے مانگتے شرم آتی ہے، لہٰذا میں اس بچی کھچی گری سی پیٹ بھر لیتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ مدینے کے بچے کی اس فہم و فراست نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ بچے سے کہا کہ بیٹا اگر آپ مناسب سمجھو تو آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ بچہ انکاری تھا، مگر ہمارے پیار بھرے بھرپور اصرار پر ہاں کر دی۔ مدینے کا یہ بچہ روز آ جاتا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا۔ آہستہ آہستہ شناسائی بڑھتی گئی، بچے سے انس و محبت پروان چڑھا تو میں نے بچے کو پیشکش کر دی کہ بیٹا آپ میرے ساتھ ہندوستان آ جاؤ، میں وہاں آپ کو درس میرا کر پڑھاؤں گا، کالج اور یونیورسٹی کی سطح تک آپ کی تعلیم کا بندوبست کروں گا۔ تو بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے بات کر کے آپ کو آگاہ کروں گا۔ جب ہماری واپسی کا وقت آ گیا تو وہ بچہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر سامان سفر باندھ کر آ گیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی بچے کو دیکھ کر، بچے کو ساتھ لیا۔ بچہ قافلے کے ہمراہ چل رہا تھا تو دوران سفر میرے ساتھ محو گفتگو تھا، سوال کر رہا تھا کہ چچا جی وہاں ہندوستان میں سکول اچھے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا بہت اچھے ہیں، وہاں مجھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا۔ اس نے پوچھ لیا کہ مجھے وہاں فٹ بال کھیلنے کے گراؤنڈ میسر آئیں گے؟ جی ہاں بیٹا، ہندوستان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ بچے نے کہا کہ مجھے وہاں طرح طرح کے معیاری کھانے اور اچھی رہائش ملے گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں بیٹا، یہ سب سہولتیں آپ کو ملیں گی۔ تو اس دوران چلتے چلتے سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا۔ بچے کی نظر پڑی تو سوال کر دیا کہ چچا جی یہ سامنے والا گنبد بھی وہاں ملے گا؟ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ بچے کے اس سوال نے مجھے لاجواب کر دیا اور میں نے تڑپ کر کہا کہ بیٹا اگر یہ گنبد وہاں مل جاتا تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بچے نے میرا جواب سنا تو اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا چچا جی مفلسی، بے بسی اور یتیمی قبول ہے، مگر سرکار مدینہ کا دامن چھوڑنا کسی صورت گوارا نہیں۔ میں مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ بچہ ہمیں روتے ہوئے چھوڑ کر بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور باقی زندگی علامہ صاحب یہ واقعہ لوگوں کو سنا سنا کر روتے رہے۔ احباب میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔